بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین و ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی مرض پیدا نہیں کرتا جب تک پہلے اس کا علاج نہ پیدا کر دے۔ سامعین و ناظرین، عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو۔ مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی پسا سکتے ہو، مردانگی یہ ہے کہ آپ ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرد حضرات میں منی کا پتلا ہو جانا۔ منی کے پتلے ہو جانے کی وجہ سے نامکمل انتشار ہو جاتا ہے، صورت انزال اور ضعف باقی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج جو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ میرا بارہا کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ اس نسخے کے مسلسل استعمال سے نہ صرف منی کا قوام گاڑھا ہو جاتا ہے اور رکت منی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری کے حوالے سے جملے شکایات وہ تمام بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ انتہائی زبردست ہومیوپیتھک کا نسخہ ہے اور انتہائی بے ضرر نسخہ ہے۔ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ بازار میں جو چیزیں اویلیبل ہیں اس بیماری کے حوالے سے وہ انتہائی نقصان دہ ہیں اور ان کا اس وقت پتہ نہیں لگتا، مگر بعد میں اس کے جب اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو وہ انتہائی بھیانک ہوتے ہیں۔ اس قسم کی جو ادویات حکماء حضرات وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ گردوں پر اثر ڈالتے ہیں اور گردوں کو ناکارہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کا پتہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مردانہ کمزوری کے جو حضرات ہیں وہ کبھی بھی ہربل چیزیں استعمال مت کیا کرے، کیونکہ ان میں کچھ تجاوز کا استعمال ہوتا ہے، وہ گردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ اس قسم کی بیماریوں میں آپ ہومیوپیتھی کو آزمائیں۔ ہومیوپیتھی میں اس کا انتہائی آسان اور بے ضرر رساں علاج موجود ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ صرف 3 ادویات ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آرجنم ایکوائٹکم مدر ٹنکچر میں، ایوائنا سٹیوا مدر ٹنکچر، اور تیسرے نمبر پر ہے نیفلیٹم مدر ٹنکچر۔ یہ تینوں ادویات مدر ٹنکچر میں آپ نے لے لینی ہے اور تینوں ادویات کو آپ نے باہم ملا لینا ہے، اور اس کے 40 سے 50 قطرے آدھا کپ تازہ پانی میں ملا کر آپ نے دن میں 3-4 مرتبہ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کھٹی چیزوں کا استعمال بالکل نہیں رکھنا، کیونکہ کھٹی چیزیں منی کی دشمن ہوتی ہیں۔ جو حضرات بھی رکت منی کا شکار ہیں یا ان کی وہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں کہ وہ کھٹی چیزوں کا استعمال فوراً بند کر دیں، ورنہ ان کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے استعمال کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے
اور آدھے گھنٹے بعد کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی، چاہے وہ نسوار ہو یا سگریٹ ہو۔ اور ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے کچن میں بالکل نہیں رکھنا، اس کو آپ نے خاص طور پر دھوپ اور خوشبو وغیرہ سے بچا کر رکھنا ہے۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔